ان کی وجہ سے بیٹھے وہ تمہیں بتائیں گے جنت کیا چیز ہے، جہنم کیا چیز ہے، ان کے پاس آ کر بیٹھو نا، کیوں نہیں آتی ان کے پاس؟ میرے بھائیوں، اللہ نے ہمیں اپنے زندگی کا اندر موقع دیا ہے، ہم اس موقع کو جو ہے وہ غنیمت سمجھے، ہم ان اجزام کو برباد کر رہے ہیں، لایانی کاموں فضول کاموں سب لایانی کام کر رہے ہیں۔ یہ مہینہ آ رہا ہے، یہ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا یہ رمضان کے روزے ہر آزاد، نمبر 2 تقدم، نمبر 3 بالغ، نمبر 4 مسلمان مرد اور عورت کے لیے روزے رکھنا کیا ہے؟ فرض ہے۔ بولو فرض ہے۔ ہاں، لیکن شریعت کے احکام مسلمانوں پر لاگو ہو سکتے ہیں، کسی کافر پر نہیں ہو سکتے۔ اگر مرد کہتا ہے بیچارہ مجنون ہے، پاگل ہے، تو کہتے ہیں اسے کیا مطلب روزے کی کیا مطلب؟ اس لیے بولا اگر مرد روزہ رکھے، مسلمان روزہ رکھے، کافر روزہ، وہ شریعت کے احکام پر لاگو نہیں ہوگی۔ اور فرمایا کہ بالغ ہو، نابالغ بچے پر روزہ فرض نہیں ہے۔ ہاں، علماء نے یہاں تک ہمیں حکم دیے کہ اس چھوٹے بچے کو جو نابالغ ہے اس کو روزے کی اہمیت اور فضیلت اس کے دل میں اجاگر کرنے کے لیے اسے روزہ رکھنے کی تاکید اس کے والدین کر سکتے کہ بچے تم روزہ رکھو۔ یہ نہیں ہے کہ اسے اس پر حکم رکھو، نہیں، تاکید روزے کی اہمیت بتانے کے لیے اس بچے کو کہہ دینا چاہیے کہ بھائی اگر تمہیں روزہ رکھنا ہے تو روزہ رکھ لو، اس لیے کہ اگر نابالغ روزہ نہیں رکھے گا تو اس پر تو گناہ نہیں ہے، لیکن روزہ رکھے گا اسے ثواب ملے گا۔ سبحان اللہ۔ روزہ رکھوانے والے کو کتنا ثواب ملے گا؟ بہت دنوں کا رکھے اور اوروں کو بھی ترغیب دے رہا ہے کہ روزہ رکھے، دونوں کو ثواب ملے گا۔ فرمایا کہ وہ اس طرح کی نیکی کرے گا، محمد علیہ وسلم نے فرمایا میرا ہاتھ پکڑ کے جنت میں۔ سبحان اللہ۔ تو حضرت تب ہے نا، سبحان اللہ تو کیا ہے کہ عمل کرنے والے ہو جائے، عمل سے ہی زندگی بنتی ہے میرے بھائیوں۔ عمل سے رمضان کا مہینہ اتنی بڑی مسجد ہے کہ خالی نظر آ رہی ہے، یہ امت کہاں چلی گئی؟ کسی کو پتہ ہے کہ امت مبارک ہے 70-75 میں کہتا ہوں 50 کو پتہ نہیں ہوتا کہ امت مبارک ہے، اس امت کا کیا بنے گا، قبروں میں کیا بنے گا، حشر میں کیا بنے گا اس امت۔ میرے بھائیوں، ہمیں زندگی کے اندر اللہ نے موقع دیا ہے، اس مقدس مہینے کا ادب کریں، احترام کریں۔ تھوڑے سے مسئلے مسائل پر بھی ہم گفتگو کریں، کچھ مسئلے مسائل پر ہمیں یاد دہانی ہونی چاہیے کہ کس کے لیے روزہ رکھنا ضروری ہے، کس کے لیے روزہ رکھنا ضروری نہیں ہے۔ سب سے پہلا مسئلہ یہ ہے کہ توجہ کے ساتھ ہمیں سننا چاہیے کہ عورت کو ایام ماہواری میں روزہ رکھنا ضروری نہیں ہے۔ اس کے بعد اس روزے کی قضا کرے گی، اور فرمایا کہ اس کو قضا کرنے کے بعد بھی جو اجر و ثواب ملے گا وہ اتنا ہی ملے گا جتنا روزہ رکھنے والے کا ثواب۔ سبحان اللہ۔ عورت جو ایام ماہواری میں مثبت روزہ نہیں رکھ سکتی، اس کے بعد اس کی قضا کرے، سمجھ آتی ہے، لیکن ثواب اتنا ہی ملے گا جتنا کہ بولو روزہ رکھنے والے کو ثواب میں آپ کی زبان سے بھی اس لیے زبان چاہتا ہوں کہ آپ کو میری بات سمجھ میں آ جائے اور مجھے پتہ چلے کہ آپ کو بات سمجھ میں آ جائے، پھر اس کو ثواب اتنا ملے گا جتنا روزہ رکھنے والے کو ثواب ملے گا۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ عورت کو بچہ جننے کے بعد وہ خون آتا ہے جس کو نفاس کا خون کہتے ہیں، اس نفاس والے خون کے اندر بھی وہ روزہ نہیں لگے گی، اس کو روزہ معاف ہے، لیکن اس کے بعد وہ روزے کی قضا کرے گی۔ روزے کی کیا کرے گی؟ بولو، اس کے بعد روزہ رکھے گی اور اس کو بھی اتنا ہی روزے کا ثواب ملے گا جتنا کہ روزہ رکھنے والے کو ثواب ملتا ہے۔ اور فرمایا کہ انسان اگر جان بوجھ کر انسان سے مراد روزہ رکھنے والا ہے، روزہ رکھنے والا انسان جان بوجھ کر، اسے پتہ ہے کہ مجھے روزہ ہے، اس نے جان بوجھ کر روزہ توڑا، کچھ کھا لیا پی لیا یا پینے کے ساتھ اس نے دماغ کر دیا، مفتی حضرات فرماتے ہیں، علماء حضرات فرماتے ہیں اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا، اس کا روزہ ختم ہو جائے گا، وہ روزہ دوبارہ قضا بھی کرے گا، اس پر اس کا کفارہ بھی ادا کرنا پڑے گا۔ کفارہ کو یہ ادا کرے گا روزہ رکھنے کے ساتھ ساتھ، یا تو 60 مسکینوں کو صبح اور شام پیٹ بھر کر کھانا کھلائے گا۔ اگر 60 مسکینوں کو صبح شام پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھلا سکتا تو پھر 2 مہینے کے مسلسل روزے رکھے گا، ایک دن بھی اسے وقفہ نہیں کرنا پڑے گا، ایک دن اگر اس کا درمیان میں وقفہ ہو گیا 2 مہینے کے درمیان پھر دوبارہ روزے، کیونکہ سب وعید ہے شریعت کی۔ تیسرا مسئلہ چوتھا
اسے پتہ نہیں جان بوجھ کر اس نے بھول کر اس نے جو چیز کھا تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا اور اس پر اس کا کوئی گناہ نہیں ہے بلکہ اس کا روزہ برقرار رہے گا۔ بھول کر کوئی چیز کا اسے پتہ نہیں اس کا روزہ برقرار رہے گا، اس کا روزہ ٹوٹے گا نہیں اور نہ ہی اس پر کوئی گناہ ہے۔ اور اس کے بعد پانچواں چھٹا مسئلہ یہ ہے کہ انسان کو یہ پتہ تھا کہ مجھے روزہ ہے، روزے دار کو یہ پتہ ہے کہ مجھے روزہ ہے، وضو کرتے وقت اس کے پیٹ کے اندر پانی یا کوئی اور چیز اچانک چلی گئی ہے تو شریعت کہتی ہے اس کا روزہ ٹوٹ جائے، لیکن ایسی حالت میں وہ اس کا جو ہے وہ ادا کرے گا روزے کی، لیکن اس پر گناہ نہیں ہے اور اس پر کفارہ بھی نہیں ہے۔ کیوں؟ اچانک اس کی چیز چلی گئی ہے، لہٰذا اس کو جان تو اس نے تھوڑا ہی کہا، اچانک اس کے پیٹ کے اندر پانی چلا گیا، وضو کرتے وقت کوئی اور چیز چلی گئی ہے تو شریعت کہتی ہے کہ روزہ تو ٹوٹ جائے گا، لیکن ایسی صورت میں اس پر کوئی گناہ بھی نہیں ہے اور نہ اس پر کوئی کفارہ ادا کرے گا۔ میرے بھائیوں، ان مسائل کو سمجھو، ان مسائل کو سامنے رکھتے ہوئے ہم اس مقدس مہینے کے اندر روزے رکھا کریں، سحری کے وقت زیادہ کریں، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تسحروا، سحری کے وقت کھانا کھایا کرو، اس میں اللہ برکت ڈالتا ہے اور قیامت کے دن اس کا کوئی حساب نہیں ہوگا بلکہ جنت میں جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ جتنی بات لوگ رات کو کھانے کے اندر سونا ہوتا ہے ادھر روزہ رکھتے ہو تو ہمیں جواب نہیں۔ میرے بھائیوں، اس وقت آسمان دنیا پر رحمت کے فرشتوں کا نزول ہوا ہوتا ہے سحری، اور اللہ خود آسمان دنیا پر اعلان کر رہے ہوتے ہیں کہ میرا بندہ کوئی ہے دنیا کے علاقے میں جو جاگ رہا ہو، کوئی ہے میرا بندہ جو پیدل اتنا کلومیٹر سفر کر کے مسجد دنیا میں بھی ہے کالونی میں بھی ہے لیکن وہاں نہیں پڑتا، اجر و ثواب زیادہ حاصل کرنے کے لیے وہ آدھی رات کے وقت پیدل سفر کے جانے خارج کی مسجد میں آकर اللہ سے مانگا ہوتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں فرشتوں گواہ ہوتے ہیں اس کی ایک جو ہے وہ